حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے بچہ دینے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ایک بہت نیک اور باعزت خاتون تھی، ایک دن اپنے عبادت کے مقام پر تھی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور انہیں خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ اللہ کا رسول ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے سے سوال کیا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے کبھی کسی مرد کو نہیں چھوا؟ تو فرشتے نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے یہ کام ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بات حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئی اور اس معجزہ کو قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی قدرت سے وہ ایک درخت کے نیچے تشریف لائی۔ حضرت مریم علیہ السلام شدید درد میں مبتلا تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے سکون اور تسلی کا سامان تھا۔ ایک آواز آئی، تم اس درخت کے نیچے آؤ، اس سے کچھ کھاؤ اور پیو، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک چشمہ جاری ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور اللہ کی حکمت اور طاقت کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ ابھی ماں کے گود میں ہی تھے، تو اللہ کی طرف سے ان سے کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گہوارے سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی مقرر کیا۔ یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور سچائی واضح ہوئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بے شمار معجزات دیے گئے تھے، جن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پیغام دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مریضوں کو صحت دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے کئی معجزات دکھائے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ مریضوں کو صحت دینا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو نظر دیا، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ قرآن مجید میں ذکر، اور جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کی اجازت سے، اور تمہاری مٹی سے پرندے کی مانند کچھ بنا کر اس میں پونک مار دیتے تو وہ پرندہ اللہ کی اجازت سے پرندہ بن جاتا۔ کانے کا آسمان سے نازل ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پیروکاروں نے کانے کی دعا کی تھی تو اللہ نے آسمان سے ایک طعام نازل کیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جس سے لوگوں کو اللہ کی قدرت کا علم ہوا۔ قرآن مجید میں ذکر، یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے کانا نازل کرے گا؟ عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ لوگوں کا ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور کئی معجزات کے ذریعے ان کے دلوں کو کھولا تاکہ وہ اللہ کی حقیقت کو جان سکے۔ آپ کی تعلیمات اور معجزات نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گہوارے میں ہی اللہ کی طرف سے کلام کرنے کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس معجزے سے لوگوں نے یہ دیکھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر، وہ گہوارے لیتے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی مقرر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی تھے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں توحید کی تعلیم دی۔ آپ نے اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہمیں اللہ کی عظمت اور طاقت کا شعور دیتے ہیں۔ ان معجزات کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو اپنی ہدایت کی عظمت اور طاقت کا شعور دیتے ہیں۔ ان معجزات کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو اپنی ہدایت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دین کی سچائی کو ظاہر کیا۔ ان معجزات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جسے چاہے عزت دے اور اپنی نشانیاں دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لینے کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جانا ایک عظیم معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا ایک نشان ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا صلیب پر چڑھنے کا واقعہ مختلف ہے جو عیسائی عقیدہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر چڑھنے یا وفات پانے کی بجائے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی جانب سے ایک بہت عظیم معجزہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے اپنے پاس صاف کر لوں گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کرتے ہیں ان کو ان لوگوں پر غلبہ دوں گا۔ اس آیت کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور آپ کو دشمنوں سے بچا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا کر ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی موت نہیں آئی اور نہ ہی وہ صلیب پر چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ وہ اللہ کی اجازت سے قرب قیامت دوبارہ آئیں گے تاکہ وہ دجال کا خاتمہ کرے اور دنیا میں امن و انصاف قائم کرے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک عظیم معجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت کا مظہر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دوبارہ آنا دنیا میں ایک بڑی علامت ہوگا جو دنیا میں انصاف اور امن کا قیام لائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک عظیم معجزہ تھا
اور اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت کا مظہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت، دوبارہ آنا دنیا میں ایک بڑی علامت ہوگا جو دنیا میں انصاف اور امن کا قیام لائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور اس طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔